ناظرین و سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے، جس کی فی الحال ہم پاکستانیوں نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ سے خوف کھانے والے انسان سجدہ ریز ہیں، وہی نئی نسل کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر آنے والے خوفناک حالات سے بے خبر اس عذاب کا مسلسل مذاق اڑائے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان وزیرستان میں ایک بچے کی پیدائش کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وزیرستان کی فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس کو ٹالنے کے لیے صبح 2 رکعت نفل توبہ ادا کرو اور کالی چائے یعنی قہوہ بنا کر پی لو بغیر چینی کے، یہی اس بیماری کا علاج ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ وزیرستان میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی نے ایک آدمی سے کہا کہ کتا تمہارا کان کاٹ کر لے گیا۔ وہ آدمی کتے کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگا، اپنے کان کی تحقیق کیے بغیر کہ کیا واقعی میرا کان کٹا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی بغیر تحقیق کے ہر بندہ آگے بڑھا کے پیش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ سچ ابھی بوٹ کے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ آدھی دنیا کا سفر طے بھی کر لیتا ہے۔ 2 دنوں کے اندر یہ ویڈیو پورے پاکستان اور خاص کر ہر وزیرستانی تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں تک بھی جن کا سوشل میڈیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ وزیرستان کے علاوہ یہ ویڈیو دوسرے صوبوں کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی اور بات مسجدوں میں اعلانات تک ہونے لگی۔ اچھا آج میں 2 گھنٹے بزندہ رات کالی چاہ دے کعوے پیون سارے مخلوق کو آکھو۔ اچھا جتنی عوام پہ سارا کو خبر ہوئے گا ساوی چاہ کے کالی چاہ دا کعوہ سارا پکا کے پیتا ہے سارے سکے محلے کھڑا تھی گئی اٹھی کھڑا تھی ہے۔ اچھا بال ہاں ایک قیامت دے نظارے کو اللہ دے طرفوں کوئی یہ بیماری ختم تھی ویسی اللہ معافی کعوے پیو جتنے گھر ہک بے کو خبر ہو۔ اچھا پتہ مسیح تی چلان کی اللہ معافی آتا تو میں مولی کو آتا گیا تو اسی مولی ہاں نواز مولی کو اعلان بندہ مسیح کراوے اگر یہ گل کنفرم ہے تو حالے تا گھنٹہ ہے نا ہاں نا مخلوق میں دی پہ کتا بڑا دینے نا اللہ معافی دے تیسرے دن جا کر اس کی تردید آئی کہ یہ تو ایک مذاق تھا اور اس حرکت پر معافی بھی مانگی گئی۔ اس کے بعد مزید مذاق اس وقت بنا جب ہر طرف سے فنی جملے بچے اور تورا چائے کے حوالے سے منظر عام پر آنے لگے۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی جب حد سے گزر گئی تو ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ غرض جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ توبہگار ہو جاتے، عذاب کے اٹھتے ہی وہ پھر ہنستے اور سرکش ہو کر عذاب کا مذاق اڑاتے۔ دریاؤں، جھیلوں اور جوہڑوں سے تمام مینڈک نکل کر فرعون کے محل اور آبادی میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے تمام آبادی فرعون کے محل میں داخل ہو کر ملتجی ہوئی کہ اے خداوند ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ فرعون نے موسیٰ کو دربار میں طلب کیا اور مینڈکوں سے نجات کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا تو اس سے قبل بھی وعدہ خلافی کر چکا، لیکن میں پھر بھی دعا کروں گا، اللہ اس سے نجات دے گا۔ فرعون نے پھر ایمان لانے کا وعدہ کیا اور موسیٰ نے دعا فرمائی اور مینڈک کے عذاب سے نجات مل گئی۔ فرعون پھر اپنے وعدے سے پھر گیا اور سرکش رہا۔ ایک روز صبح ہی سے گرج چمک ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے اولے برسنے لگی، جس کی وجہ سے تمام مویشی ہلاک اور فصلیں تباہ ہو گئے۔ قوم دہائی دیتی ہوئی پھر فرعون کے پاس پہنچی۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ کو بلا کر ان سے انہی پرانے وعدوں پر قائم رہنے کے لیے کہا اور اپنے خدا سے یہ طوفان ٹالنے کی دعا کی درخواست۔ موسیٰ نے فرمایا تم پہلے بھی وعدہ خلافیہ کر چکے ہو، تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے، تاہم میں پھر بھی اپنے خدا سے دعا کروں گا کہ وہ قوم کو اس طوفان سے نجات دے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو وعدہ یاد دلایا مگر وہ بھول چکا۔ اس قوم کی سرکشی پر اللہ نے ایک مرتبہ پھر عذاب نازل کیا۔
مشرق کی جانب سے ہوا کے جھونکے چلے اور ٹڈیوں کے جھنڈ چلے آئے جنہوں نے پوری فصلوں کو تباہ کر دیا، ان کے غلے اور پھل تمام چھٹ کر گئے۔ اس طرح جوں کا عذاب بھی آیا جو انسانوں کے جسم اور بال اور کپڑوں میں پڑ گئے، بستر میں کٹمل ہو گئے، اناج اور غلوں میں سرسریاں پڑ گئیں۔ عام طور پر انہیں گھن کہا جاتا ہے۔ جب یہ غلے میں پڑ جائے تو اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے، چوپایوں میں یہ جھونک بن کر آتی ہیں۔ بہرحال یہ کمل ہر شے میں آ جانے سے ایک مرتبہ پھر قوم پریشان ہو گئی اور فرعون سے درخواست کی کہ اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے ختم ہوا۔ غرض جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ تباہگار ہو جاتے، عذاب کے ہٹتے ہی وہ پھر سرکش ہو کر عذاب کا مذاق اڑاتے۔ آخر کار اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صرف کالی گھٹا بھی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار شروع کر دیتے۔ ایسی جگہ جہاں پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس جگہ کو جلدی چھوڑنے اور استغفار کے ساتھ گزرنے کی ہدایت کرتے، اور آج تو عذاب ٹلا بھی نہیں، نہ صرف جاری ہے بلکہ اللہ نہ کرے صرف اس کی ابتدا ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بجائے استغفار کے اس عذاب سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، کوئی ماسک کے ذریعے تو کوئی ہینڈ واش کی پروڈکٹ سے، کوئی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے خود کو کیش کرا رہا ہے تو کوئی ٹی وی شوز میں اپنی صحافت چمکا رہا ہے۔ اس عذاب کے ذریعے آپ اگر ذرا سی گہرائی میں جا کر ساری صورتحال پر غور کریں گے تو پریشانی سے آپ کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ یہ عذاب ہمارے اعمال کی بدولت آیا ہے یا آ رہا ہے، اور تب تک ہم اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے لاشوں کے ڈھیر نہ دیکھیں۔ ہمارے ملک میں اس کی روک تھام کے لیے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور عوام ہے کہ اس کو عذاب ماننے کو تیار نہیں۔ پھر بھی فی الحال اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، نہ جانے کس کی بدولت، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے،